تحریک انصاف کو بلے کا نشان چھن جانے سے کیا نقصان ہوگا؟ یہ بھی زیر بحث ہے کہ بلے کا نشان چھن جانے سے تحریک انصاف کے لیے مزید کیا رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ عوام اور ووٹرز جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے ہر حد پار کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ لوگ جو مرضی کر لیں، ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں الیکشن میں حصہ لیں گے اور آخری گیند تک لڑیں گے۔ یہی عمران خان کی ہدایات۔ ابھی جو چل رہا ہے وہ لڑائی نہیں، جہاد ہے۔ ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ہر قدم پر ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس ملک کے طاقتور ادارے قدم قدم پر ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا۔ رؤوف حسن نے اسے پری پول دھاندلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن والے دن یہ لوگ کتنی دھاندلی کریں گے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جائے گا، پریشر ڈالا جائے گا، وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ بس ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ تحریک انصاف کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہونے سے الیکشن میں آپ کے امیدوار کی جیت کیسے ممکن ہو پائے گی؟ ان کا جواب تھا کہ ہمیں تھوڑی زیادہ محنت ضرور کرنی پڑے گی، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ آزاد لڑ رہے ہیں ان کے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ تحریک انصاف کا امیدوار ہے۔ دوسری طرف آئینی ماہر احمد محبوب بلال کی رائے ہے کہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو بلے کا نشان چھن جانے سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا، البتہ ان کے ووٹرز کو زیادہ محنت کرنی ہوگی کہ وہ معلوم کر سکیں کہ ان کے علاقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور ان کی اپنے سپورٹرز تک رسائی اور رابطے خاصے مضبوط ہیں۔ وہ یہ پیغام بآسانی پہنچا سکیں گے کہ ان کے ووٹرز کو کسے ووٹ کرنا ہے اور ان کے امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اپنی پارٹی آئین کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی۔ چلو پارٹی چیئرمین کا انتخاب چھوڑ کر کم از کم دیگر صوبوں میں تو صحیح انداز میں الیکشن کرواتے۔ الیکشن کمیشن نے انہیں 20 دن کا وقت دیا، لیکن انہوں نے 11 دن میں الیکشن کروا کر نتائج بتا دیے۔ وہ کچھ اور نہ کرتے، بس سوشل میڈیا پر ہی اشتہار کر دیتے کہ اس تاریخ کو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اور آپ کاغذات جمع کروا سکتے ہیں، اس جگہ پر الیکشن کا انعقاد ہوگا، لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہے۔ اس تنقید پر پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن کروائے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ ماضی کی غلطیاں آج کی غلطیوں کا جواز نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت میں جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان پر پارٹی قانون لاگو ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی مخصوص نشستیں کھو دے گی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ماہرین کے مطابق خاصے اہم ہیں۔ ان سوالات کے بارے میں بات کرتے ہوئے پلڈاٹ کے سربراہ احمد محبوب بلال کا کہنا تھا کہ آئینی اور قانونی طور پر آزاد حیثیت سے جیتنے والے امیدوار پر کسی سیاسی جماعت کا قانون لاگو نہیں ہوگا، اس لیے ان پر دباؤ ڈال کر وفاداریاں بھی تبدیل کرائی جا سکتی ہیں، یعنی اس سے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ بڑھ سکتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہاں بھی تحریک انصاف کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کے مطابق ان کی جماعت الیکشن جیتنے کے بعد کسی دوسری جماعت کے ساتھ الحاق کر کے مخصوص نشستیں حاصل کر سکتی۔ دوسری طرف سیاسی ماہرین کے مطابق یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ تحریک انصاف کس جماعت کے ساتھ الحاق کرے گی، کیونکہ ان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ دیگر 15 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات واپس لیے گئے ہیں۔ ان کے بقول اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک مخصوص جماعت کو نشانہ بنایا گیا ہے غلط ہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف اس سے متفق نہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن کے مطابق ان کی جماعت کو طاقتور اداروں کے دباؤ میں آ کر دیگر ادارے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ملک میں کوئی بھی ادارہ آزادانہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا۔ اس فیصلے کے تاریخی پہلوؤں کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے تجزیہ کاروں نے کہا کہ 1988 میں پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا، ان سے تلوار کا نشان لے کر تیر کا نشان دیا گیا تھا، اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس لیے ماننا پڑا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح 2018 میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لے لیا گیا تھا، اور نواز شریف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے آگے آنا پڑا۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر ان کا کہنا ہے کہ اس سے آنے والے انتخابات کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ قانونی طور پر فیصلہ درست ہے، لیکن سیاسی طور پر یہ فیصلہ شاید اتنا مناسب نہ ہو، کیونکہ سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں عمران خان سے جتنا مرضی اختلاف ہو، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا ووٹ ہے، اس لیے سیاسی طور پر اس ووٹر کو عزت ملنا ضروری ہے۔ وجاہت مسعود کی رائے میں یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ الیکشن سے قبل اور بعد میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔
ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں وہ آج کل میں کی جانے والی غلطیوں کا جواز نہیں ہونا چاہیے۔